السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ASJ نیوز۔ ناظرین، چونکہ ہم روبرو پروگرام میں ہر ایک موقع پر ایک ایسے جو چاہے عالم دین ہو یا معاشی اعتبار سے ہو یا مائنورٹیز کے تعلق سے جو اسکیمات ہے اس تعلق سے ہو، ان کے ایکسپرٹس کو بلا کے عوام میں معلومات میں اضافے کے لیے ہم جو ہے نا ہمیشہ سے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ ہمت افزائی کیجئے اور اس میں کس شخصیت سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ کامنٹ کے ذریعے یقیناً آپ ہم کو اطلاع کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر ایسی شخصیت کو یہاں پہ مدعو کریں گے، اور خاص طور پہ ہمارے درمیان مولانا عمر صہیب صاحب موجود ہے۔ ان کے تعلق سے دینی طور پہ اگر آپ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کے ذریعے یقیناً ہم کو اطلاع کیجئے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم مولانا سے بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو موضوع چنے ہیں اس کا جو انتخاب کیے ہیں، آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ معاشی اعتبار سے جو بھی لوگ اپنے اپنے طور پہ جو کوشش، کاوشیں، بزنس یا تجارت کرتے ہیں، اس میں ایک چیز کا خیال شاید نہیں رہتا ہے کہ یہ جو ہم آمدنی کا جو ذریعہ بنائے ہیں یہ حلال طریقے سے ہم تک پہنچ رہا ہے یا اس میں تھوڑا بھی شائبہ کچھ حرام کا کچھ مل رہا ہے یا اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اس موضوع پہ آج ہم مولانا سے بات کرتے ہیں۔ مولانا ASJ نیوز میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حفظ صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ عام طور پہ جو ہے دین اسلام میں اکل حلال کی کیا فضیلت آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کی ان پاکیزہ نعمتوں پر، حلال آمدنی، حلال کمائی پر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو قرآن کریم میں اکل حلال کی فضیلتیں آئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھانے کی چیزیں استعمال کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو، تمہارے اس کھانے میں سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو تمہاری ہاتھوں کی کمائی سے آیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے مثال دیتے ہوئے فرمائی، تم میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے جو اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، یعنی اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں پارے 23 میں ان کا ایک معجزہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو نرم ہو جاتا، اور لوہے کو نرم کر کے اس سے مختلف چیزیں بنا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام اس کو خرید و فروخت کرتے، اور پھر اس سے جو حلال کمائی حاصل ہوتی وہ اپنی غذا میں، اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں حلال کمائی کی، اور اس تعلق سے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے پر دوسرے صحابہ سے بھی یہ روایت منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال سے بڑھنے والا جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا حصہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ بالکل حرام مال سے جسم میں بننے والا گوشت کا حصہ جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، وہ حصہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے حرام مال کو تم خرچ کرو گے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر تم نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے، صدقہ کرو گے قبول نہیں ہوگا، حج کرو گے قبول نہیں ہوگا۔ تو حرام مال سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ حلال کمائی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شارٹ کٹ طریقے سے مال مل رہا ہے، ناجائز طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو ہڑپ کر کے مال اگر ہم حاصل کر لیں گے تو پھر اللہ کی نظروں میں ہم مبغوض ہو جائیں گے۔ لیکن حلال کمانے والے کی اللہ کے یہاں مقبولیت، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ وہ فضیلت کو ایک تہجد گزار بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو ان کے معتقد نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضرت آپ کا کیا بنا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں کامیاب ہو گیا، میرا معاملہ حل تو ہو گیا، لیکن مجھ سے بلند درجات میرے پڑوسی ایک لوہار شخص کو اللہ نے عطا فرمائے۔ تو خواب دیکھنے والے شخص نے فوراً اس لوہار کے گھر کی طرف رخ کیا اور اس کے گھر والی صاحبہ سے معلوم کیا کہ تمہارے شوہر کا آخر کیا معاملہ تھا، وہ کیا کام کرتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بس وہ جب بھی جو ہے کمانے کے واسطے دکان کو جاتا، ہتھوڑا اٹھاتا تاکہ لوہے کو توڑے، اس کو تراشیں مار کر کے، لیکن اذان کی آواز جب سنتا، نماز کے لیے ندا کو جب سنتا تو ہتھوڑے کو نیچے لانا بھی گوارا نہیں کرتا، ویسے ہی ہتھوڑے کو چھوڑ دیتا تھا اور فوراً نماز کے لیے نکل جاتا تھا۔ اور رات کی تنہائی میں جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھتے اور نماز میں تلاوت کرتے تو اس شخص کی بھی نیند بیدار ہو جاتی تھی اور یہ کھڑا ہو کر کے اللہ سے دعا کرتا، مولا کاش تو بھی مجھے حلال کمائی دیتا تو میں بھی تیری راہ میں اور تیرے سامنے سر بسجود ہوتا، تیرے سامنے میں آج تہجد میں تجھے ندائیں لگاتا، تجھے یاد کرتا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ساری مرتبہ ایک عبادت گزار کو بھی وہ مرتبہ نہیں دیتے جو حلال کمانے والے کو مرتبہ دیتے ہیں۔ لہذا حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اولاد کو بھی جو ہے نیک تربیت کریں گے، دینی تربیت کریں گے اور ان کی صحیح طریقے پر کفالت کریں گے، اور حلال کمائی کے ذریعے سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں کافی برکتیں اور کافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں محسوس کریں گے۔ حافظ صاحب بڑا بہترین آپ نے جو ہے نا آج اللہ کرم سے یہ چیز بتائی کہ نماز کی یہ فضیلت ہے کہ ہتھوڑا نیچے لانا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن موجودہ صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے، الا ماشاء اللہ کئی ایک لوگ تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی تجارت کے اندر مہو ہے، اتنے مہو ہے کہ جو ہے نا نمازوں سے جو ہے نا غفلت کر رہے ہیں یا لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں جو تجارت کر رہے ہیں یا جو بھی انہوں پیشے سے وابستہ ہے، وہ لوگ جو ہے نا یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے کو جو ریٹرن جو آ رہا ہے یہ جو ہے حلالیت اس کے اندر کتنی ہے یا اس میں میں ناجائز تو پیسہ نہیں لے رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے قرآن کریم میں خاص طور سے ایک آیت کریمہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ نماز کے مقابلے میں کاروبار کو، تجارت کو ترجیح دیتے، نماز کے وقت میں ان کے کان اذان کی طرف نہیں دھرتے بلکہ غلے کی طرف اور دکان کے کاروبار کی طرف ان کی نظریں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کچھ نوجوان مرد ایسے ہیں، کچھ آدمی اللہ کے برگزیدہ ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ ان کی خرید و فروخت غافل کرتی ہے۔ کس چیز سے غافل نہیں کرتی؟ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، نہ نماز کو قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے سے غافل کرتی ہے۔ لہذا اس آیت کے ہم سب کو جو ہے اس آیت کے ہم سب کو مخاطب بننا چاہیے اور حقیقی معنی میں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، اور اس آیت سے ہٹ کر کے اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آیت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہمیں جہنم میں خدا نخواستہ ہمارا انجام فرمائیں گے۔ حافظ صاحب میرا آخری سوال جو ہے نا یہ ہے کہ خاص طور پہ جب اذان ہوتی ہے تو کئی ایک لوگ جو ہے نا اپنا اگر اسپیکر بجتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ بولتے ہیں کہ بھئی نماز اذان ہو رہی بند کرو، ٹی وی بند کرو اذان ہو رہی، لیکن وہ خود نماز کو نہیں جا رہے۔ تو اتنی لاپرواہی، اور خاص طور پہ نماز کے ٹائم بعض نوجوان موبائل میں مشغول ہوتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہوتے، ایسے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ایک تو نماز پر اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو نماز پڑھنے کا، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹی وی کا ویلیوم کم کرے اور خود بھی بیٹھ گئے، گھر والے بھی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ تو ماؤں کے لیے اور والد کے لیے نصیحت ہے کہ اذان کی آواز جب سنو تو ویلیوم کم کر کے جو ہے وہیں ٹی وی دیکھنے میں خود بھی مصروف نہ ہو جاؤ، اپنے بچوں کو بھی مصروف نہ کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، ان کو نماز کا حکم دو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر پابندی کو مضبوط کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو اللہ کو یاد کرنے سے غافل ہو کر کے
تم اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں مت ڈالو، تمہارا مال تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے تمہیں ہلاک نہ کر دے، کہیں تم اللہ کو یاد نہ کرو، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ لہٰذا خود بھی نماز پڑھنا ہے اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بھی نماز کی تلقین کرنا ہے، نہ یہ کہ اذان کی آواز سن کر کے ویلیوم کم کر دے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ اذان کا احترام نہیں ہو رہا بلکہ الٹا اور اذان اور نماز کا مذاق اڑایا جا رہا، تو اس سلسلے میں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حب صاحب، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں انشاءاللہ ضرور جو ہے نا آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا نماز کی اہمیت اور اکل حلال کی اہمیت پر، اس کی فضیلت کے اوپر آج مولانا شعیب عمر صہیب نے آج ہم کو چند باتیں بتائی ہے۔ اللہ جو ہے مجھ کو بھی اور آپ سننے والے ناظرین کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ملاقات کو ہم ختم کرتے ہیں اور دیجیے اجازت اب محمد جاوید کو۔ خدا حافظ۔